کا موضوع ہے فصل فی حسن الظن باللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا بیان۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، اور ایک گروہ کو جو منافقوں کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے جو محض جاہلیت کے گمان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ فرما دیں کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب و برگزیدہ رسول کی دنیا و آخرت میں ہرگز مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ گھر کی چھت سے ایک رسی باندھ کر لٹک جائے، پھر خود کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کی یہ تدبیر اس نصرت الہی کو دور کر دیتی ہے جس پر غصہ کھا رہا ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا تمہیں ہلاک کر گیا، سو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس لیے بھی کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بری بدگمانیاں رکھتے ہیں، انہی پر بری گردش مقرر ہے، اور ان پر اللہ نے غضب فرمایا اور ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور اے گروہ جنات وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ قرآن پاک کی 6 آیت مبارکہ موضوع پر، اس کے بعد احادیث کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے، ذکر خفی کرے تو میں بھی خفیہ طور پر اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے، ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر میرے طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث متفق ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی بکثرت اس پر اپنی رحمت اور مدد و نصرت فرماتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ حدیث متفق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرے ذکر کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کی ہے، اور مذکورہ الفاظ امام ابن ماجہ کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن دن رکھنا حسن عبادت میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور احمد نے روایت کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ عز و جل مومنوں سے پہلی بات کیا کرے گا، اور وہ مومن اسے پہلی بات کیا کہیں گے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل مومنوں سے فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کرنا چاہتے تھے؟ عرض کریں گے، اے رب ہاں۔ تو وہ فرمائے گا، کیوں؟ عرض گزار ہوں گے، اس لیے کہ ہم تیری معافی اور بخشش کی امید رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تمہیں اپنی بخشش دے دی۔ اسے امام احمد نے روایت کی۔ حضرت واصلہ بن اسعق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، لہذا وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان رکھ لے۔ اس حدیث کو ابن حبان، دارمی اور احمد نے روایت کی ہے، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسنادات کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ اپنے گمان کے مطابق میرے ساتھ ہوتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب مجھے پکارتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے خفیہ طور پر یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر، یعنی ملائکہ اور زیادہ پاکیزہ جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، گزشتہ شب میں نے خواب میں عجیب چیز دیکھی، میں نے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا کہ وہ پل صراط پر خوف کے مارے کانپ رہا ہے، جیسا کہ کھجور کی شاخ ہوا سے لرزتی ہے۔ پس اس کا اللہ کے ساتھ حسن دن آتا ہے تو اس کی کپکپاہٹ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس سے گزر جاتا ہے۔
اس حدیث کو حکیم ترمذی نے روایت کی کہ متواتر احادیث اور قرآن پاک کی آیتوں سے استدلال کیا جا رہا ہے، صرف لفظی ترجموں پر تشریحات کے لیے وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اگر تشریحات کرتے بیٹھے تو ایک ایک ہی آیت مبارکہ پر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے، مگر اس میں بات یہ ہے اس میں تھوڑا مزاج میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے اور سامنے والوں پر اس کے اثرات غلط مرتب ہوتے ہیں، اور موضوع کے تحت کتاب کا تفصیلی جائزہ بھی ادھورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اس کو صرف آیتوں کے ترجمے اور حدیث مبارکہ کے ترجمے تک ہی بہتر سمجھ رہا ہوں۔ بعض جگہ کچھ تفہیمات آ جائیں اشارتاً، اس میں کوئی مذاقہ نہیں، وقت بھی خراب نہیں ہوتا۔ اب یہ ساری گفتگو اس آیت کے ضمن میں ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح والوں میں شمار کیے جاؤ، کامیاب لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے۔ اب یہ کثرت سے مراد دین اسلام میں شریعت مبارکہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اللہ کی عبادت کرو، تو نماز بھی ایک عبادت کا رخ ہے، شکل ہے، صورت ہے۔ اب 24 گھنٹے میں ہم اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ بھی اگر عبادت کرتے ہیں تو بڑی مشکل میں ایک ایک نماز کے فرض اور سنتیں اور نوافل وغیرہ پورے ادا کرنے میں لگ جائیں اطمینان کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ گزرے گا۔ 5 نمازوں میں 5 گھنٹے گزر گئے۔ اب 24 گھنٹوں میں 5 گھنٹے الگ کر دیں تو بچے کتنے؟ 19 گھنٹے۔ تو پھر 19 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ تو پھر یہ اگر ہم اسی کو سب کچھ سمجھ لیں تو پھر یہ آیت مبارکہ سے تضاد ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ یہاں فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم میرا ذکر کثرت سے کرو۔ تو نماز بھی ایک اللہ کے ذکر کی شکل ہے، وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اللہ کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا کوئی بھی نام، کون سا بھی اسم پڑھا جائے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں مختلف نام ہے اور دیکھتے ہیں کہ 9 نام ہیں، وہ سب ناموں کا ایک سردار نام ہے۔ سارے نام صفاتی ہیں، ایک اس کا صدر جو نام ہے وہ اللہ، اسم ذات، وہی حق ہے
وہی نام کے تصرفات ہیں، وہی نام کی تشریحات ہیں جو مختلف ناموں میں نظر آتی ہیں، مگر ان صفاتی نام سے بھی اگر اللہ کو پکارا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تب بھی آدمی وَذْكُرُوا اللَّهَ کثیرہ کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر 99 اسماء مبارکہ روزانہ پڑھتے بیٹھے تو 1 گھنٹے میں طبیعت میں اچاٹ بنا جاتا ہے، اکتا جاتی ہے طبیعت، سستی آتی ہے، کاہلی آتی ہے، بڑی مقابلہ کرتے ہوئے بیٹھا جستجو کر کے 2-4 دن، 1 ہفتہ، اس کے بعد چھوٹ جاتا، تسلسل چھوٹ جاتا، تو پھر وہ اذکر اللہ کثیرہ کے زمرے میں آ ہی نہیں سکتا۔ وذکر اللہ کثیرہ کے زمرے میں آنا ہے، یہ متواتر جو شریعت کی اجازت ہے، جو شریعت کا حکم ہے کہ 5 وقت نماز ادا کرو، یہ کرتے رہنا، اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا۔ اب اس سے ہٹ کر جو وقت بچتا ہے، رات کا ہو یا دن کا ہو، ملازمت ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، بزنس ہے، ہر طریقے کے کاروبار ہیں، ضروریات زندگی کو گزارنے کے لیے، اس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کشمکش کرنا پڑتا ہے، ہمیں جستجو کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ہمارے منہ میں لا کے کھانا تو نہیں رکھ دیتا۔ تقاضے جسم کی تکمیل کے لیے یہ دنیاوی کاروبار بھی ضروری ہے۔ تقاضے روح کے لیے، تقاضے روح یہ مشاغل کو نہیں دیکھتی، یہ چیزوں کو نہیں دیکھتی، وہ تو اللہ سے واصل ہونا چاہتی ہے، اللہ کے ذکر سے روح خوش ہوتی ہے۔ روح، بہت سے لوگ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ روح کو اللہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، روح مخلوق ہے، وہ بھی اللہ نہیں ہوتی۔ اللہ وہ ہے سب کچھ اس کے احاطے میں، اس کے ارادے اور اس کے علم سے کوئی ذرہ بھی باہر نہیں ہے، سب اس کے دائرے کنٹرول میں ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جنہ ہو یا حیوانات ہو یا نباتات ہو یا سمندر ہو یا ہوائیں ہو، یہ سب مخلوقات میں آتی ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں مخلوقات سے محبت کا حکم دیا ہے، محبت کرو، مگر یاد میری رہے، ذکر میرا رہے، کسی دوسرے کا ذکر نہ ہو، محبت الگ ہو، محبت الگ چیز ہے۔ محبت سب سے کرو، کیونکہ تم جس سے بھی محبت کریں گے وہ مجھ سے محبت ہوگی۔ تو ذکر یہ ایسا رابطہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب سے قریب، قریب سے قریب، قریب سے قریب کر دیتا ہے، جس کو صوفیاء چاہے وہ کسی سلسلے کے ہو، اپنے وابستگان کو کہیں جہری بتاتے ہیں، کہیں خفی بتاتے ہیں، 1000 مرتبہ یہ پڑھو، 1000 مرتبہ یہ پڑھو، 2000 مرتبہ یہ پڑھو،
وہ پڑھ لیتے بیٹھا تو اس کا پیٹ کیسا بھری گا، ناغہ ہو گیا ایسا۔ تو اس لیے ہمارے سلسلہ قادریہ ملتانیہ کے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا کہ اپنے وابستگان کو ان جھمیلوں میں پھنسنے نہیں دیتے، ان جھمیلوں سے الگ ہٹا کے رکھتے۔ اور دروع شریعت اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے وقت مقررہ پہ اس کو ادا کر لو، اس کے بعد اپنے مشاغل میں لگ جاؤ، اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، اپنی ضروریات زندگی میں لگ جاؤ۔ اور جسم کو یہ مادی جسم ہے، اس کو دنیاوی تقاضوں میں لگائے رکھو، مگر اس کی روح کو دنیا میں نہ پھنسا دو۔ دنیا کے چنگل میں اگر یہ روح پھنس گئی تو پھر نہیں نکلتی۔ نئے نئے تقاضے ہوتے ہیں، نئے نئے تماشے ہوتے ہیں، نئے نئے خواہشات ہوتے ہیں۔ وہ خواہشات اتنے قوی ہوتے جاتے ہیں، اتنے قوی، اتنے بڑھتے جاتے ہیں کہ آدمی وہ دلدل میں پھنستے ہی چلے جاتا ہے، پھنستے ہی چلے جاتا ہے، پھنستے ہی چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دلدل میں ڈوب جاتا ہے۔ تو دنیا کے تقاضوں کو عذر شریعت جتنی کوشش کرنا اتنی کرو، اور زیادہ وقت اللہ کی یافت میں لگاؤ، اللہ کی طلب میں لگاؤ۔ جب اللہ کی طلب بڑھ جائے گی تو روح طاقتور ہوگی، روح طاقتور ہوگی تو جسم مادی کمزور نادم ہو جائے گا۔ روح طاقتور اگر ہے تو جسم کو لے کر چلتی ہے۔ اکثر بزرگوں کے واقعات میں ملتا ہے کہ وہ کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک ایک ہفتہ نہیں کھاتے، ایک ایک مہینہ نہیں کھاتے، تو وہ مادیت سے اپنا رشتہ تعلق توڑنا چاہتے تھے۔ اس لیے تقاضے، یہ جد و جہد، یہ کوششیں، یہ مجاہدے چلتے رہتے تھے، کیونکہ ان کا رابطہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کے زمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تو وہ اللہ کے ذکر سے فائدہ حاصل کرتے، اللہ کی ذکر سے اپنی روح کو طاقتور بناتے۔ جب اللہ کا ذکر ملنے لگ جائے تو مادی غذا کی ضرورت کی حاجت نہیں رہتی، مادی غذا کی حاجت نہیں رہتی، روح لے کر چلتی ہے۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں، جیسے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہم سلسلہ قادریہ ملتانیہ میں وابستہ ہیں، اس لیے ہمارے جد کی، ہمارے سرخیل، ہمارے اولیاء سب سے بڑے ہیں، ان کے طریقوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا۔ سرکار غوث پاک کے واقعات میں تفصیلات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے دل نے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے، آپ برجستہ دل سے کہا کہ تو کھانا مانگ رہا ہے، آج سے تیرا کھانا بند۔ تو کتنے دن؟ 1 سال تک کھانا نہیں کھا، خالی پانی پی لیتے رہے۔
ایک سال گزر جانے کے بعد پھر ایک مرتبہ دل نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے پانی چاہیے، تو آپ نے کہا اچھا ابھی تیرے میں کسبل باقی ہے، آج سے پانی بھی بند۔ ایک سال تک کھانا بند کر دیے، ایک سال تک پانی بند کر دیے۔ ہم ذرا غور کرو، سمجھ سکتے ہیں 2 گھنٹے اگر ہمارے اوپر ایسے گزر جائیں تو بے چین ہو کے پھڑا کے چرکھاندے ہو جاتے، جس کو بولے جھڑک دیتے، کیونکہ ہمارے معاملے الگ ہیں، اولیاء اللہ کے معاملے الگ ہیں۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں، وہ کسی کو جھڑکتے نہیں، کسی کو برا کہتے نہیں، خود اپنی برائیوں کو مٹانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ تو برائیاں مٹانے کے لیے ذکر کا کثرت سے ہونا ضروری ہے۔ جب ذکر آپ کا دل ذکر کرنے لگ جائے تو آپ کا نفس برائیوں کی طرف آپ کے ذہن کو نہیں لے جاتا۔ اگر آپ کا دل اللہ اللہ کہنا چھوڑ دے تو پھر نفس کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے، بہکا کر دوسرے معاملات میں الجھا کے آپ کو جو ہے بگاڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیسے کرے؟ قرآن بھی پڑھیں گے، 1 پارہ 2 پارے پڑھیں گے، 4 پارے پڑھیں گے، تیز رفتار حافظ کے حساب سے پڑھیں گے تو گھنٹے میں 4 پارے پڑھ دیں گے، اس کا طبیعت اٹھتا جاتی۔ کوئی بھی اس میں پاک کا ذکر کریں گے، تھوڑی دیر شوق میں کریں گے، پھر اس کے بعد اٹھ جاتے۔ تو ہر چیز میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، مگر ایک ذکر، ایک اللہ کا نام ایسا ہے جس سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، وہ ہے اسم ذات جس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے سلسلے قادریہ ممتانیہ کے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ سب کے سب اسی ذکر کو فوقیت دیے ہیں اور اسی پر اپنے وابستگان کو چلائے ہیں۔ بہت کم ہمارے پاس ذکر جہر اور دوسرے اوراد و وظائف دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ جب بندے کا تصور اللہ ہو کے ساتھ ہوتا ہے تو آتے وقت اللہ ہماری سانس کا یہ خیال رہے کہ ہماری سانس جب جسم میں آ رہی ہے تو اللہ کے ساتھ آئے، جب باہر جا رہی تو ہو کے ساتھ جائے۔ تو اس میں صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب اس طریقے کا ذکر کرتا ہے تو جب وہ اللہ کے ساتھ اس کی سانس آتی ہے تو ہو کے ساتھ بندہ پن مٹ جاتا ہے، بندہ گھل جاتا ہے، جب اللہ باقی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب غور کرتے چلو، خیال کو ملاتے، اللہ ہو ہوتے 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 اللہ ہو بولنا شروع کر دیتا، مگر بولنا نہیں میں اللہ ہوں بولتا، اندر خود سانس بولتی کہ میں اللہ ہوں، تو کیفیت پیدا ہوتی، وہ کمال کو پہنچ جاتے۔ تو ذکر کا صحیح فہم ملتا جس سے ہمارے معاملات اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس آیت کے مصداق کہ اللہ نے ہمیں اور انسانوں کو، جنوں کو اپنی یافت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسروں کو یہ حکم نہیں ہے، صرف انسان اور جن ہے۔ کما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن کو، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
اگر عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہوتا تو بس تھا، مگر یہاں عبادت اس کی جاتی ہے جس سے پہچان ہو، جس کی شناخت ہو۔ واقف ہی نہیں ہے تو عبادت کیسے ہوتی؟ ملاقات ہو، ایک دوسرے سے جانے پہچانے تو رابطے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر پہ کوئی آ کے دستک دیا، آپ کا نام، آپ سے محبت، آپ سے کچھ کام نکالنا ہے، مگر آپ سے واقف ہی نہیں ہے، کوئی بتا دیو گھر پہ آگے گھر پہ، آپ خود باہر نکلے، بولے کس سے ملنا ہے آپ کو؟ فلاں صاحب سے۔ بولے کہ یہ شخص میرے کو دیکھا ہی نہیں، مجھ سے ملا ہی نہیں، خالی اندازے پہ آ گیا ہے، تو نہیں ہو باہر ہے، پھر کبھی آؤ۔ ایسے ہی ہمارا حال ہو جاتا جب ہم اللہ کا عرفان، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نہیں کریں گے تو ہماری ساری عبادتیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے جو ہے یہاں پر شدت کے ساتھ یہ بات سمجھائی گئی ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی پہچان حاصل کرو۔ جب اللہ کی پہچان کے ساتھ بندہ چھوٹا بھی عمل کرتا ہے تو وہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے، اللہ سے واقف نہیں ہے، بڑے بڑے عمل کر رہا ہے، سب کے سب حقارت اور رد کر دیے جائیں گے۔ تو یہ موجودہ وقت کے لحاظ سے یہ گفتگو کا تھوڑا بہت خلاصہ آپ کے گوشے گدار کر دیا۔ اللہ آپ کو اور مجھے ان سنی ہوئی باتوں پر قرآن پاک کے آیتوں کے طریقے سے اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں متواتر، اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری سمجھ کو اولیاء کے صدقے میں مضبوط اور ہمارے دل کو مجلہ فرمائے۔ یہ تسلسل ہمارا حضرت سیدنا خواجہ دکن بندہ نواز قدس اللہ سرہ کے ملفوظات، ارشادات، جو آپ کے فرزند اکبر سید اکبر حسینی صاحب نے اس کو بڑے ہی کوششوں سے اس کو جمع فرمائے تھے۔ تو حضرت اکبر حسینی صاحب قبلہ جو حضرت کے بڑے فرزند تھے، وہ حضرت کا نام وغیرہ نہیں لکھا کرتے تھے، جہاں بھی ہے تو صرف حضرت اقدس فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اقدس سے مراد یہ ہے کہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہد اور مدفن کہاں ہے؟ اس میں بہت سے لوگ مختلف باتیں بولتے ہیں۔ بچپن میں سنتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہیں نہیں ہے، لوگ بولتے تھے ان کو اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھا کے چھوڑ دیے، انہوں چلے گئے، مگر مختلف باتیں ہوتی۔ تو یہاں اس پر حضرت سیدنا بندہ نواز غوث براز قدس اللہ سرہ اس کو کھولے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، مشہد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مدفون ہے وہ آپ کا مقتل نہیں ہے، یعنی آپ وہاں شہید نہیں ہوئے تھے، اس وجہ سے کہ مشہد کوفہ سے دور ہے اور آپ شہر کوفہ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ جب آپ شہید ہوئے تو امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن و حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھی، اور دشمنوں کے خوف سے انہوں نے گھر کے اندر نعش مبارک کو چھپائے رکھا۔ جب رات ہوئی تو شہر سے باہر لے جا کر خفیہ طور پر دفن کیا اور زمین ہموار کر دی تاکہ قبر کا نشان نہ رہے
لوگوں کو حضرت علی سے جو اختلافات کے مسائل چل رہے تھے بہت سے، تو شہزادوں کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ہمارے والد کے جسد مبارک کو لوگ اذیت نہ پہنچائیں، تکلیف نہ دیں۔ ایسے جاہل قسم کے لوگ تھے اس دور میں، اب بھی ہیں۔ تو آپ نے زمین پر ہموار کر دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی قبر ہے یا کوئی دفن ہے، اتنا راز میں چھپا کے رکھے۔ ہموار کر دی تاکہ قبر کا نشان نہ رہے، کئی سال تک آپ کی قبر کا علم کسی کو نہ ہوا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام رات کو گھر سے نکل کر صحرا میں ایک جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ جب اس بات کا علم حاکم کو ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت سیدنا علی وہاں دفن ہے۔ جب وہاں کی زمین کھودی گئی تو 3 مزارات برآمد ہوئے، ایک حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام، دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، اور تیسرے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار۔ چنانچہ وہاں باقاعدہ قبر تیار کر کے گنبد بنایا گیا۔ اسی روز سے مشہد علی وجود میں آیا، جس کو مشہد بمعنی جائے شہادت کہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں جلد بازی اچھی چیز نہیں۔ نماز کے وقت کھنبات سے ایک واعظ آیا، پند و نصیحت کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو عثمان نے ابو حفص سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا کس نیت سے بات کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا خلق خدا کے ساتھ شفقت کے لیے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہ ایک دن وہ بات کر رہے تھے کہ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ ان کا حال معلوم کرنے کی خاطر ایک ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی سائل نے حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیراہن کی درخواست کی۔ انہوں نے فوراً اپنا پیراہن اتار کر اس کی طرف پھینک دیا۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ستون سے باہر آ کر فرمایا جھوٹے، نیچے اتر جاؤ، نیچے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا اے شیخ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ خلق خدا کے ساتھ شفقت کروں گا۔ انہوں نے کہا میں نے کیا بے شفقتی کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سائل نے پیراہن طلب کیا، تم نے فوراً دے دیا، دیر کیوں نہ کی؟ یہ شریعت ہے۔ نقطہ یہ ہے کوئی بھی کوئی چیز مانگتے فوراً نہیں دینا، اس میں تھوڑا تحمل کرنا۔ ابھی پھر اس میں لمبی بحث ہوتی، کیونکہ دین میں توقف کرنا مسلمانی ہے۔ تعجیل، جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ شاید آپ کی گفتگو سے اس کو فائدہ ہوتا۔ تو یہاں جو مختصر تھا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، کبھی اس نظریے سے اگر ہم دیکھا جائے، ہمارے شہروں میں بھی بڑے بڑے وعظ و نصیحتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی واعظ کا تصور یہ ہو، اس کی نیت یہ ہو کہ میں خالص اللہ کے لیے ان لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ۔ کسی کی نظر نوٹوں پہ ہوتی ہے، کسی کی نظر مجمع پہ ہوتی ہے، کسی کی نظر میری تقریر کے بعد واہ واہ پہ ہوتی ہے، ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ وہ ساری باتوں کا یہاں رد ہو جاتا ہے۔ تو نیت سے سارے معاملے ہوتے ہیں، اگر نیت اچھی ہو تو اس کا اجر بھی ملتا ہے، اگر نیت میں کھوٹ آ جائے تو سب معاملے خراب ہو جاتے ہیں۔ اب تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اتنے اہل علم تھے اور ایسے پکے تھے کہ اس کو روک کر پوچھا کہ تم نے شریعت کی مخالفت کی، تحمل سے کیوں کام نہیں لیا، بولتے کیوں اتار کے دیے؟
تھوڑی دیر تو انتظار کرنا تھا، یہ شریعت کا حکم ہے، تم نے جلدی دے دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تم میں نفس ہے، تم اپنے نفس کے طریقے سے کام کر رہے ہو، یعنی اللہیت نہیں ہے، دین شریعت نہیں ہے، یہ نقطہ ہے۔ فراغ دل کے ساتھ اللہ کے ہاں ایک ساتھ گزارنا 1000 بہشت سے بہتر ہے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت شیخ شبلی بات کر رہے تھے کہ شیخ جنید کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے مجلس میں آ کر فرمایا، ابو بکر جس چیز سے تم سیراب ہوئے ہو وہی دوسروں کو دے رہے ہو؟ وہ فوراً ممبر سے نیچے اتر آئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے کہ یہ ایک واعظ تھا جس کے واعظ سے لوگوں پر اس قدر اثر ہوتا تھا کہ کپڑے پھاڑ دیتے تھے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، بعض جاں بحق بھی ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ زیارت خانہ کعبہ کے لیے گئے اور چند سال وہاں رہ کر واپس آ گئے۔ لوگوں نے ان کی خدمت میں واعظ کی درخواست کی، انہوں نے واعظ کیا، لیکن اس کا کچھ اثر نہ ہوا لوگوں کے دلوں پر۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، اور تو مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، البتہ ایک نماز بغیر جماعت کے ادا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فلاں تم نے میرے کام میں غفلت کی ہے، تیری سزا یہ ہے کہ ہم نے تجھ سے حلاوت سخن چھین لی ہے۔ اس کے بعد حضرت اقدس سیدنا بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر کلام میں حلاوت نہیں تو مبارک ہے، کیونکہ صوفی کا سرمایہ فراخ دل اور جمع قاتل کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ایک ساتھ لطیف فراغ دل کے ساتھ حق تعالیٰ کے ساتھ میسر آ جائے تو 8 بہشت بلکہ 18,000 بہشت اس ایک ساتھ پر قربان کیے جائیں تو پھر بھی مفت ہے۔ اس وقت حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ دیدہ ہو کر یہ ربائی پڑھی، فارسی میں ہے، ملک تلبیش بحر سلیمان ندال سلیمان ندہند، منشور غمش بحر دل و جان نداہند، درمان طلبان ز درد محرومند، کہیں درد باطلان درما ندہند۔ طلب حق کی دولت نعمت ہر شخص کو نہیں ملتی، اس کے غم کا پروانہ ہر دل کو نہیں ملتا۔ مرہم طلب کرنے والے درد سے محروم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ درد دوا طلب کرنے والوں کو نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا کہ دولت آباد میں ایک واعظ تھے جن کا نام مولانا اختیار الدین تھا۔ ایام طفلی میں ایک دفعہ میں ان کے وعظ میں شامل ہوا، ان کی تمام باتوں میں سے مجھے صرف ایک بات یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر دہلی کہنا کے دروازے بالم کے نزدیک تھا۔ ایک سوداگر تھا جو کنیزوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک کنیز تھی جس پر ایک نوجوان آدمی کی نظر پڑی اور وہ بے تاب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سوداگر نے کنیز کو باہر جانے سے روک دیا، لیکن جوان عشق غالب تھا، اس نے اس کے گھر کا طواف شروع کر دیا۔ چونکہ اس کے جگر میں عشق کا تیر لگ چکا تھا، چند ایام کے بعد وہ بیمار ہو کر چلنے پھرنے سے مجبور ہو گیا۔ اس کے گھر والوں نے بہت سے طبیب بلائے، لیکن مرض کی تشخیص کوئی نہ کر سکا۔ اس کی ماں نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں ہوں، تجھے پالا ہے، تیری خدمت کی ہے، مجھ سے شرم نہ کر، اور جو کچھ تمہارے دل میں ہے صاف صاف بتاؤ۔ اس نے کہا، فلاں سوداگر کے پاس ایک کنیز ہے جس سے میرے دل کا تعلق ہو گیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا، یہ تو آسان بات ہے، ہم اس کنیز کو خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سوداگر کے پاس پیغام بھیجا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ انہوں نے زیادہ رقم بتائی، لیکن پھر بھی وہ راضی نہ ہوا۔ اس سے اس لڑکے کے دل میں محبت کی آگ اور بھی زیادہ بھڑکنے لگی۔
ادھر لڑکی بھی سوزش عشق سے نہ بچ سکی، اسے تپے دق ہو گیا۔ لوگوں نے سوداگر کو سمجھایا کہ کنیز مر جائے گی اور تجھے نقصان ہوگا، فروخت کیوں نہیں کرتے؟ آخر وہ رضامند ہو گیا۔ جس روز کنیز کو لڑکے کے پاس لایا گیا، خلقت جمع ہو گئی کہ دیکھیں کس طرح ملتے، لیکن لڑکے نے اشارہ کیا کہ سب لوگ چلے جائیں۔ چنانچہ وہ آئی اور اس نے اپنے بازو کشادہ کیے، وہ جوان کے سینے پر گر گئی اور اس نے دونوں بازوؤں سے اسے دبا کر سینے سے لگایا، کافی دیر تک اس کے سینے سے لگی رہی۔ لوگوں نے خیال کیا کہ لڑکا کمزور ہے، اب ان کو علیحدہ کیا جائے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جان بحق ہو گیا ہے۔ یہاں پر حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا کہ عاشقوں کی عاقبت بخیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ اشعار پڑھا، یہ دوست کی چشم مست کی برکت ہے کہ لوگ شراب سے مست ہیں اور ہم اس کی چشم مست ہیں۔ یہاں مجازی عشق کا تذکرہ کر کے حضرت بندہ نواز نے سالکان کے لیے عشق حقیقی کی طرف راستہ بتایا۔ مجاز عشق میں شیطان غلبہ پاتا ہے، نفس غلبہ پاتا ہے، بری چیزوں کی طرف خیال جاتا ہے۔ عشق حقیقی کی طرف جب دل لگتا ہے تو مجازیت کی طرف سے ان کا ذہن بالکل ہٹ جاتا ہے۔ وہ ایک آتش ہوتی ہے، ایک آنچ ہوتی ہے، ایک چمک ہوتی ہے، اس کے لیے جن میں لگ جاتی ہے ان کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں بزرگوں کے ملتے ہیں، تو اس میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اتنا ہی بہتر ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑتے جائے اور محبت صرف اللہ اس کے رسول سے کرے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ باقی کسی کی محبت ہمارے لیے کامیابی کا راستہ نہیں بلکہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آہستہ 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 سب چیزوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اس سے رابطہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ادھر سے تعلقات آہستہ آہستہ سب ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی مقصد ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ قطرہ جب تک علیحدہ رہا اس کی اہمیت نہیں ہوتی، جب وہ سمندر میں گر جاتا ہے تو سمندر بن جاتا ہے۔ ایک قطرہ پانی کا کسی گلاس میں لے لیا جائے یا چلو میں لے لیا جائے تو جب تک ہاتھ میں رہے گا اپنی انفرادیت بتائے گا ظاہر۔ جب وہ ہاتھ سے اچھل کر یا گلاس سے پھسل کر ندی میں چلے جائے، تالاب میں چلے جائے تو وہ چلو بھر پانی نہیں رہتا، گلاس کے قطرے کا پانی نہیں رہتا، بلکہ وہ سمندر بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی جو بندہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو رفتے 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 وہ اپنے مادی جسم سے تعلق توڑ لیتا ہے اور اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پھر وہ نور علی نور کی منزل میں آتا ہے۔ اس کے کئی مدارج ہیں، کئی منازل ہیں، ہر ایک الگ الگ الگ۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
عام مومن اور سالک میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے. سالک یعنی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے توبہ کیا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے لگا تو اس کو سالک کہتے ہیں. سلوک کے راستے پہ چل نکلا ہے اس کو سالک کہتے ہیں. تو بغیر کسی پیر کامل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے توبہ نہیں کیا، زہد و عبادت میں لگا ہوا ہے، کرتے کرتے کوشش میں وہ مومن کے مقام تک پہنچ جائے، تب بھی یہ سالک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سالک کے پیچھے پشت پناہی ہوتی ہے. کیونکہ اس کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے، اس کے پیچھے جتنے رہتے ہیں وہ سب دیکھتے ہیں، اسے بھٹکنے نہیں دیتے، گمراہ ہونے نہیں دیتے، بچاتے ہیں، اس کی رہبری کرتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں، اسے لاتے ہیں. تو سالک میں اور غیر سالک عابد میں 70,000 حجابات ہوتے ہیں، پردے ہوتے ہیں. اگر ایک پردہ اٹھ جائے تو کل جہاں اس کے سامنے نظر آ جاتی، کل جہاں، پوری کائنات اس کے سامنے نظر. اس لیے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں کل کائنات کو اپنی ہتھیلی میں رائی کے دانے سے بھی چھوٹی دیکھتا ہوں. یہی بات ہے. تو حجابات کا اٹھنا اللہ کی نعمت ہے. ایک حجاب اڑ جائے تو اس میں یہ کمال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ پہ فلاں جگہ، دنیا کے کسی علاقے کی بات کر لو، بتا دیتا. ہم اس کو بہت بڑا ولی سمجھتے، دو تین خلاف عقل دو چار باتیں بول دیا تو بہت بڑے ولی ہے، وہ پہنچے دل کے باتیں بول رہے. یہ باتوں سے کوئی تعلق نہیں باتوں کا. اس سے ولایت الگ چیز ہے، ولایت ہم سب ان سب چیزوں سے الگ ہے. یہ قافیے بھی چلتے ہیں، کئی چیزوں کے باتیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے چیزیں ہوتی ہیں خلاف عقل واقعات، ان کو اہمیت دیتے نہیں ہمارے پاس. بس اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، کوئی سانس ہماری بغیر اللہ کی یاد کے خالی نہ جائے. جہاں تک ہو سکے شریعت کے موافق اپنی زندگی گزارے. جب بھی موقع ملتا ہے پابندی کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتے رہے. اتفاق ہے یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بندہ عجز و انکساری کے ساتھ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی غلطی کو، اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے. عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، اگر ہمارے سے غلطی ہو جائے، عبادت میں کچھ کوتاہی ہو جائے، کبھی چھوٹ جائے، تو اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے اللہ کے سامنے نادم ہو جانا. تو اللہ غلطی کو معاف فرما سکتا ہے، مگر بے ادبیوں کو معاف نہیں فرماتے اللہ. اب اس کے بہت سے باتیں نکلتی ہیں، یہاں وقت نہیں اتنا. اتنا ہی بہتر ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی زبان کو بے ادبیوں سے بچانا چاہیے، بحث و مباحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر کوئی ہم کو جاہل کہتا ہے تو کیا ہم جاہل ہو جاتے ہیں؟ بلکہ خاموشی اختیار کر لینا چاہیے. اس میں ہمارے لیے کامیابی کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں. تو ایک پردہ جب اٹھتا ہے تو کل جہاں اس کے سامنے نظر آ جاتا ہے. تو اب 70,000 میں سے ایک پردے کا یہ کمال ہے تو باقی کا کیا حال ہوگا؟
تو اس میں توحید کے زمرے میں سادھو سنت بھی آتے ہیں. وہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتے، کسی گائے کو ماتا نہیں بولتے، کسی بت کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتے. رہتے ضرور ہیں، کھا لیتے پی لیتے پڑے رہتے ہیں، مگر کسی کو اپنا بھگوان نہیں بولتے. اللہ کی طرف دھیان لگ جاتا ہے تو توحید اسی کو کہتے ہیں. اگر اس میں گن لگا دیتے ہیں، وقت لگ جاتا ہے، تو ان پر ایک پردہ اٹھتا ہے حجابات کا. تو بڑے بڑے سادھو کہلاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے چرن چھونے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں. حضرت محبوب الہی، اس کی تفصیل لمبی ہے، میں پھر کبھی سناؤں گا. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں جو ایک اللہ کی طرف سے ایک پردہ حجاب اڑ جاتا ہے تو اس میں یہ کمال، یہ تصرف پیدا ہو جاتا ہے. اب جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے یہ 70,000 حجابات کو اٹھاتا ہے تو اس کا کیا کمال ہوتا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. مگر اس کو شریعت کا خوف ہوتا ہے، اس لیے اپنی زبان پر تالا ڈال لے کے خاموش بیٹھتا ہے، کچھ نہیں بولتا. جو ہے اللہ کا منشا ہے، خاموش بیٹھ جاتا. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے پر قدم بقدم چلنے کی قوت و طاقت عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت ہمارے سینوں میں داخل فرمائے. اے اللہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے. ہمیں آقا جہاں سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا چاہنے والا آپ کا غلام بنا دے. ہم اولیاء کے طریقوں پر ہمیں استقامت عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارنے کا حوصلہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.